1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں۔ ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے پرجوش خطاب، سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا، کہا آپ صرف سفیر ہی نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کشمیر پاکستان کی اشارت تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمیں امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا۔ سپہ سالار نے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر بھی بات کی، دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ خطاب کے اختتام پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری، گولف بال جتنے اولوں سے تباہی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ پڑ گئے، گھروں کی کھڑکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اولوں کے زور سے درخت کی ڈالیاں بھی برسات کی طرح جھڑتی رہیں، کئی مقامات پر درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ راولپنڈی میں بھی بڑے اولے پڑے، زمین سفید ہو گئی۔ یالہ باری کے بعد دکانوں کے آگے اور سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ بارش کے بعد جڑواں شہروں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، خیبر میں لنڈی کوتل، تورخم اور دیگر علاقوں میں بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ آبی ریلوں کے باعث پاک افغان شاہراہ بند، مانسہرہ شہر سمیت گرد و نواح میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں سے مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ بالائی علاقوں میں یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹ سکتے ہیں۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو فوری ضروری انتظامات اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ، قومی ادارہ صحت نے ہیٹ اور سن اسٹروک سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی، کہا ہیٹ اسٹروک سے حفاظت کے لیے دھوپ، ڈی ہائیڈریشن سے بچاؤ ضروری قرار دے دیا۔ غیر ضروری طور پر دھوپ میں جانے سے گریز کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ 1 یا 2 صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ آج زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے میرٹ پر طلباء کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا ہے۔ اور معیشت کی بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ سب کام آرمی چیف نے ہی کرنے ہیں تو پھر نام نہاد جمہوریت کا کیا کام؟ جو بھی پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی دی رپورٹ، اس میں گفتگو، کہا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں کراؤڈ مکمل چارج تھا، آرمی چیف کے لیے بھرپور نعرے لگائے گئے۔ کے پی میں بدامنی ہے، حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی، بلوچستان میں حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی، لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جتھے جمع کر کے بات منوائی جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے۔ وفاق کے وزیر خالد مکسی کا کہنا ہے دنیا بھر میں قتل و غارت ہوتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی جاتی،
کچھ چیزوں پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جام کمال بولے، دشمن نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ویژن دینا ہے۔ امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وفاقی حکومت نے 30,968 سرکاری اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری کابینہ کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ، بتایا مستقبل میں مزید 7,724 اسامیہ ختم ہوگی۔ سب سے زیادہ 7,305 اسامیہ گریڈ 1 میں ختم کی گئی۔ قومی خزانے کو 30 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ایک سال کے اندر اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ ماضی میں 4 سال جن کی حکومت رہی وہ اپنے خزانے بھرتے رہے۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے۔ 5 سال فتنے سے دور رہیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں میو اور جناح اسپتال سے ایم ایس اور پرنسپل کو نکالا تو بھوچال آ گیا۔ جب 100 ارب کی مفت دوا دے رہی ہیں تو پھر کس کی جرت غریبوں سے کہے باہر سے دوائی لاؤ؟ مجھے کوئی ڈر نہیں، یہ میرا فرض ہے، جس کو بھی نکالنا پڑا نکالوں۔ پاک پتن میں گندم کے ریٹ نہ بڑھانے پر پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج۔ کسانوں نے ڈی سی کمپلیکس کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی۔ کسانوں نے حکومت کا گندم کا مقرر کردہ ریٹ مسترد کر دیا۔ گندم کا 4,000 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ، ریٹ نہ بڑھانے پر اسلام آباد مارچ کی دھمکی بھی دی۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کا سویلین عدالتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ہمیں شفاف ٹرائل ہی نہیں بلکہ قانونی طریقہ کار پر بھی مطمئن کرنا ہے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندوقیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا ملٹری ٹرائل میں ملزم کو دفاع کا مکمل موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جس بھارتی فیصلے پر آپ اکتفا کر رہے ہیں وہ غیر متعلقہ ہے۔ بھارت میں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہی نہیں ہوتا۔ کہا گیا کہ بھارت جاسوس کو اپیل کا حق ملا مگر اپنے لوگوں کو نہیں۔ کلبھوشن کو ویانا کنونشن کے تحت کاؤنسلر رسائی دی گئی۔ کاؤنسلر رسائی کو اپیل کا حق دینا نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کلبھوشن ہو یا کسی اور ملک کا شہری، کاؤنسلر رسائی تو سب کے لیے ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری بحالی کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دائر اپیلیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کی گئیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 300 مقدمات ہیں۔ مقدمات پر بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جاتا۔ عدالت موجودہ کیس میں ہدایات کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی۔ دیکھتے ہیں بغیر حکم کی ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ لوگ عدلیہ کو آخری امید کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں جھگڑا حل ہو۔ تنخواہوں اور پینشن کے معاملات عدالتوں میں نہیں آنی چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب، کہا عدلیہ کے مسائل عدلیہ کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے۔ ٹیکس ایسا موضوع ہے جو عدالتوں میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ ریاست لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ سیکرٹری جنرل شنگھائی تعاون تنظیم وفد کے ہمراہ 17 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمندری تعاون پر بیجنگ میں 5واں مذاکراتی دور، بحری سلامتی، سمندری معیشت، بحری سائنس و ٹیکنالوجی اور سمندری ماحولیات پر تبادلہ خیال۔ عالمی محاذ پر صف اول کے سپاہی بن کر منشیات کے خلاف یہاں اکٹھے ہیں۔ ہم مل کر منشیات کی لعنت کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب، کہا خلیجی ملکوں کے وفود کی موجودگی ہمارے مشترکہ عزم کی مظہر ہے۔ چاہتے ہیں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ خلیجی ممالک کی حمایت اور شراکت داری ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن۔ ٹریفک پولیس نے 9 تا 16 اپریل تک کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ ہیلمٹ نہ ہونے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی۔ فٹنس نہ ہونے اور اوور اسپیڈنگ پر 193 ڈمپر اور ٹینکرز تحویل میں لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا شہریوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے۔ انفٹ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر 0 ٹالرنس ہے۔ فینجن نمبر پلیٹس اور کالے شیشے پر فوری چالان کیا جائے۔
کراچی لیاری ایکسپریس وے پر حادثات بڑھنے لگے. سہراب گوڑ چورنگی ختم ہونے کے بعد رانگ وے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ. لیاری ایکسپریس وے پر صرف چھوٹی گاڑیوں کو اجازت، لیکن ہیوی ٹریفک سمیت رکشہ موٹر سائیکلیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. شہریوں کی چہل قدمی روکنے والا بھی کوئی نہیں. 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن کل ہوگا. پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار لال منی میں مقابلہ ہوگا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عمرکوٹ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا مقابلہ تمام جماعتوں کے اتحاد سے ہے. مذہبی اور قوم پرست جماعتیں بھی پی ٹی آئی امیدوار کی حمایت کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو شکست دینا تمام جماعتوں کے اتحاد کا خواب ہے. پیپلز پارٹی ضمنی انتخاب میں کامیاب ہوگی. پاک بحریہ کا بلوچستان کی ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اور اہم سنگ میل. اور ماڑا میں پاک بحریہ کے اسپتال میں جدید سہولتوں سے آراستہ نئے بلاک کا افتتاح. تقریب کے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا سرحدی دفاع کے ساتھ عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے رہیں گے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے نو تعمیر شدہ بلاک میں جدید آپریشن تھیٹر، کمپلیکس آئی سی یو، گائنی یونٹ، شعبہ اطفال اور نوزائیدہ بچوں کے لیے نیونٹل آئی سی یو شامل ہے. ملک میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 8,600 روپے اضافے سے سونے کی فی تولہ قیمت 3,48,000 ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $86 اضافے سے $3,310 کا ہو گیا. بھارت میں متنازع وقت ترمیمی قانون کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت. رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی کا کہنا ہے متنازع قانون مسلم کمیونٹی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھارتی چیف جسٹس نے مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران کشیدگی کا نوٹس لے لیا. متنازع وقت ترمیمی قانون کے خلاف مغربی بنگال میں احتجاج جاری. اب تک 3 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتاز بنرجی نے فسادات کا ذمہ دار بی جے پی اور بی ایس ایف کو قرار دیا. مودی سے اپیل ہے قانون کو لاگو نہ ہونے دیں، امت شاہ کو کنٹرول کریں، وہ سیاسی فائدے کے لیے بھارت کو نقصان پہنچا رہی ہیں. بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی بمباری روکنے میں ناکام. گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 23 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں بمباری میں 3، جنوبی غزہ میں 11 فلسطینی شہید ہوئے. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملے کے بعد عسکری گروپ سے رابطہ منقطع ہو گیا. حماس کے ترجمان ابو عبید اللہ کا کہنا ہے کہ اس گروپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یورینیم افزودگی کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکی حکام کے متضاد بیانات سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس نے کہا ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی. واضح کر دیا ایران جوہری قوت کے طور پر قابل قبول نہیں. بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا. میرا بیان کنگ کر لے گا، کسی کو برا لگا تو معافی مانگتا ہوں، لیکن آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں. بابر بہترین پلیئر ہے اور وہ کم بیک کرے گا. کراچی کنگز کے نائب کپتان حسن علی کہتے ہیں اصلاح کے لیے تنقید ہونی چاہیے، ذاتی حملوں سے دل دکھتا ہے. کہا پہلے میچ میں شاندار کامیابی کے بعد ہماری بیٹنگ ناکام ہوئی. لاہور کے خلاف ابتدائی وکٹیں جلد گرنا شکست کی وجہ بنا. پی ایس ایل 10 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. گزشتہ روز لاہور قلندرز نے لگاتار دوسری کامیابی حاصل کی. کراچی کنگز کے خلاف 65 رن سے فتح سمیٹی. 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکار عماد عرفانی. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادل مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا. اور نشاط ہنڈائی پر گمراہ کن اشتہار پر 2.5 کروڑ روپے جرمانہ عائد. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے ہنڈائی نے ٹوسان گاڑی کی تعارفی قیمت صرف 24 گھنٹے میں بڑھا دی. گاڑی کے لانچ پر صارفین کو ڈسکاؤنٹ سے متعلق گمراہ کیا گیا. صارفین کو کم قیمت کا جھانسا دیا گیا. دیانتداری سے اشتہار دینا ضروری ہے ورنہ سخت کارروائی ہوگی.